بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل مقصد کی طرف جانے سے پہلے ایک اہم بات کا سمجھنا ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک ہے کسی علاقے کا فتح نہ ہونا اور ایک ہے دشمن سے شکست کھا جانا۔ دونوں میں بڑا فرق ہے۔ ہم آپ کو ایک مثال کے ذریعے یہ فرق سمجھاتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7480۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف والوں کو گھیر لیا، یعنی ان کا محاصرہ کیا، لیکن اس کو فتح نہیں کیا۔ آخر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، کل اللہ نے چاہا تو ہم مدینہ واپس چلے جائیں گے۔ اس پر مسلمان بولے، واہ، ہم فتح کیے بغیر لوٹ جائیں؟ یعنی مسلمانوں کا جذبہ تھا کہ جب تک طائف فتح نہیں ہوتا ہم واپس نہیں جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایسا ہے تو پھر کل صبح لڑائی شروع کرو۔ صبح مسلمان لڑنے لگے، لیکن قلعہ پھر بھی فتح نہ ہوا، مسلمان زخمی بھی ہوئے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبح کو اللہ نے چاہا تو ہم مدینہ لوٹ چلیں گے۔ اس پر مسلمانوں نے اب یہ نہیں کہا کہ ہم فتح کیے بغیر واپس نہیں جائیں گے، بلکہ مسلمان اس پر خوش ہوئے۔ مسلمانوں کا یہ حال دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکرائے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ طائف کا محاصرہ کرنے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت طائف کو فتح نہیں کیا تھا، اور آپ نے حالات کو دیکھ کر اندازہ لگا لیا یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آ گئی کہ اب یہ فتح نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اعلان فرمایا کہ ہم واپس چلے جائیں گے۔ لیکن مسلمانوں کے اندر چونکہ جذبہ بہت زیادہ تھا جہاد کا، اس لیے وہ اپنے جذبات کا انہوں نے اظہار کیا۔ لیکن اگلے دن جب مسلمانوں کا نقصان ہوا، زخمی ہوئے، تو اس وقت ان کو بھی بات سمجھ آ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا ہمیں اس وقت ہی عمل کر لینا چاہیے تھا۔ بہرحال دوسرے دن پھر مسلمان خاموش رہے، انہوں نے پھر یہ اظہار نہیں کیا کہ ہم لڑیں گے اور فتح کیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ تو یہ حالت دیکھ کر پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکرا پڑے۔ یہی حدیث بخاری میں 4325 نمبر کے تحت بھی موجود ہے، اور 6086 نمبر کے تحت بھی یہی واقعہ موجود ہے صحیح بخاری میں۔ صحیح مسلم میں بھی یہ واقعہ موجود ہے 4620 نمبر کے تحت۔ اب دیکھیں، یہاں یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کو فتح نہیں کیا تھا اور واپس آ گئے تھے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شکست کھا کر واپس آ گئے۔ اس ایک مثال سے امید ہے دونوں باتوں میں فرق سمجھ آ گیا ہوگا۔ ایک ہے فتح نہ ہونا اور ایک ہے شکست کھا جانا۔ شکست کھا جانا تب ہوتا ہے جب دشمن اتنا زوردار حملہ کرے کہ اس حملے کا مقابلہ نہ کر سکنے کی وجہ سے لشکر پسپا ہو جائے، یہ ہوتا ہے شکست کھانا۔ اور ایک ہے فتح نہ ہونا۔ اس دور میں چونکہ قلعے ہوتے تھے اور لوگ قلعے کے اندر بند ہو جاتے تھے، بعض اوقات قلعے کا محاصرہ کئی دن تک اور بعض اوقات کئی مہینوں تک بھی جاری رہتا تھا۔ بعض اوقات قلعہ فتح ہو جاتا تھا اور بعض اوقات قلعہ فتح نہیں ہوتا تھا اور لشکر واپس آ جاتا تھا۔ اب آئیے اصل مقصود کی طرف۔ غزوہ خیبر کا تذکرہ کرتے ہوئے مرزا جیلمی نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں کل جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ فتح عطا کرے گا۔ وہ اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ بات تو بالکل صحیح احادیث میں موجود ہے اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ فضیلت ہے۔ لیکن اس کے ساتھ مرزا جیلمی نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایک بات کی کہ پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک دوسرے کے بعد بھیجا تھا کہ پہلے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو بھیجا، وہ شکست کھا کر واپس آ گئے، اور پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، وہ بھی شکست کھا کر واپس آ گئے۔ اور پوری ڈیٹیل آپ کو المستدرک للحاکم میں ملے گی کہ پہلے حضرت ابو بکر کو بھیجا نبی علیہ السلام نے، لشکر کو شکست ہو گئی، پھر حضرت عمر لشکر لے کے گئے، شکست ہو گئی، 10 سے 14 دن گزر گئے، فتح نہیں ہو رہی تھی۔ مسند احمد حدیث نمبر 21919۔ بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم نے خیبر کا محاصرہ کیا، جھنڈا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا اور قلعہ فتح نہ ہوا اور واپس آ گئے۔ اگلے دن پھر جھنڈا انہوں نے پکڑا اور چل پڑے، لیکن قلعہ اس وقت بھی اگلے دن بھی فتح نہ ہوا، واپس آ گئے، اور اس دن لوگوں کو بہت زیادہ شدت اور مشقت کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا کہ میں کل ایسے آدمی کے ہاتھ پہ جھنڈا دوں گا
جس سے اللہ رسول محبت کرتے ہیں اللہ اس کے ہاتھ پر فتح عطا کرے گا۔ چنانچہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے جھنڈا دیا اور اللہ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر اس قلعے کو فتح کیا۔ شعیب ارناؤت نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اس حدیث سے اتنا معلوم ہوتا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محاصرہ کیا تھا لیکن وہ قلعہ فتح نہیں ہوا تھا، بغیر فتح کے واپس آ گئے تھے۔ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی طائف کے قلعے کا محاصرہ کیا تھا لیکن وہ قلعہ فتح نہیں ہوا تھا، بغیر فتح کیے واپس آ گئے تھے۔ جیسے وہاں شکست کا لفظ بولنا درست نہیں ہے، اسی طرح یہاں بھی شکست کا لفظ بولنا درست نہیں۔ البتہ کچھ روایات میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکست کھا کر واپس آ گئے، لیکن وہ روایات صحیح نہیں ہیں۔ اب جو بات صحیح حدیث کے اندر موجود تھی، مرزے نے وہ الفاظ استعمال نہیں کیے۔ ضعیف روایات کے اندر جو بات موجود تھی، مرزے نے وہی الفاظ استعمال کیے۔ اب مرزے نے مستدرک حاکم کا حوالہ دیا ہے، تو آئیے ہم آپ کے سامنے مستدرک حاکم کی وہ روایات پیش کرتے ہیں جن میں یہ الفاظ ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکست کھا کر آ گئے۔ ایک روایت 4399 نمبر ہے، اس کی سند میں محمد بن ابی لیلہ ہے جو جمہور محدثین کے نزدیک ضعیف ہے۔ اس میں یہ الفاظ موجود ہیں فسارہ بالناس ون ہاضمہ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو لے کر گئے اور شکست کھا کر واپس آ گئے۔ زبیر علی زئی صاحب نے مقالات جلد 3 صفحہ 402 پر محمد بن ابی لیلہ کے متعلق بوصیری کے حوالے سے لکھا کہ جمہور نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھا کہ یہ سچا ہے لیکن حافظے کے اعتبار سے اس کی حدیث کمزور ہے اور اس ضعف پر محدثین کا اتفاق ہے۔ علامہ البانی نے سلسلہ ضعیفہ عربی والی روایت نمبر 202 کے تحت لکھا کہ ابن ابی لیلہ ضعیف ہے، اس کا حافظہ خراب تھا، اور یہ اس بارے میں مشہور و معروف ہے کہ اس کا حافظہ خراب تھا۔ بہرحال مستدرک حاکم کی یہ روایت بھی سند کے اعتبار سے کمزور اور ضعیف ہے۔ اس سلسلے کی دوسری روایت مستدرک حاکم میں 4401 نمبر موجود ہے، جس میں الفاظ ہیں کہ انہوں نے حضرت عمر اور ان کے ساتھیوں کو شکست دے دی، یعنی خیبر والوں نے۔ لیکن اس کی سند میں ایک راوی ہے ابو موسیٰ حنفی، جس کی توثیق کسی محدث سے ثابت نہیں ہے، اور اگر اس کو کاتب کی غلطی مانے جیسا کہ علماء نے کہا ہے اور یہ اصل کے اعتبار سے ابو مریم ثقفی راوی ہو، تو ابو مریم ثقفی راوی کو بھی ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے التقریب میں، دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی سوالات للبرقانی میں، اور اسی طرح علامہ البانی نے سلسلہ ضعیفہ میں اس راوی کو مجہول کہا ہے، تو بھی اس روایت کی سند ضعیف ہی بنتی ہے۔ مستدرک حاکم میں اس سلسلے کی تیسری روایت ہے 4402 نمبر۔ اس میں الفاظ ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا خیبر کے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، وہ وہاں گئے لیکن وہ واپس لوٹ آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کے ساتھی ان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بزدل قرار دے رہے تھے اور وہ اپنے ساتھیوں کو بزدل قرار دے رہے تھے، ایک دوسرے پر یعنی بزدلی کا الزام ڈال رہے تھے۔ لیکن اس روایت کی سند انتہائی کمزور ہے۔ اس سند کے اندر راوی ہے قاسم بن ابی شیبہ، جس پر محدثین کی بڑی سخت جرح ہے۔ بہرحال مرزا جہلمی نے جو یہ الفاظ استعمال کیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہ وہ شکست کھا کر واپس آ گئے، ان الفاظ کے ساتھ جتنی بھی روایات ہیں وہ ساری کی ساری روایات کمزور ہیں، جیسا کہ مستدرک حاکم کا حوالہ جو مرزا جہلمی نے دیا اس میں سے ہم نے آپ کو روایات پیش کر دی ہیں۔ کل 3 روایات ہیں، تینوں کی سندوں میں ضعیف راوی موجود ہیں۔ اب ہمارا سوال یہ ہے کہ آخر کیا وجہ تھی کہ صحیح حدیث کے اندر جو الفاظ آتے ہیں کہ فتح نہیں ہوئی اور واپس آ گئے، یہ الفاظ مرزے نے استعمال نہیں کیے بلکہ وہ الفاظ استعمال کیے جو ضعیف روایات کے اندر آتے ہیں، اور یہ ہم پہلے ثابت کر چکے ہیں کہ فتح نہ ہونا اور چیز ہے اور شکست کھانا اور چیز ہے۔ تو آخر کیا وجہ تھی کہ مرزے نے شکست کھانے کا لفظ استعمال کیا جو ضعیف روایات کے اندر الفاظ موجود ہیں، صحیح حدیث کو چھوڑ دیا؟